جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوشامدید کہیں گے صبح ہدایت میں، اور اس وقت ہوا چاہتا ہے چھوٹا عمل عظیم ثواب کا، اور آج ہم آپ کے ساتھ جو ہے آج قرآن پاک کی ایک ہی سورہ جو ہے وہ شیئر کریں گے، لیکن وہ ایک سورہ جو قرآن پاک کی ہے وہ قلب قرآن پاک ہے۔ جی بالکل، سورہ یاسین کی بات ہو رہی ہے۔ جیسا امام جعفر صادق نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک قلب ہوتا ہے، اور قلب قرآن پاک جو ہے وہ سورہ یاسین ہے۔ سورہ یاسین کے پہلے بھی فضائل شیئر کر چکی ہوں، لیکن دل کرتا ہے اور ریکویسٹ پر آپ کی ریپیٹ کر رہی ہوں، چونکہ بہت طویل فضائل ہیں تو ایک یہی سورہ آج کور کر سکیں گے، اور کچھ ہم آپ کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے، اور جو باقی ریپیٹ کی ریکویسٹ ہے، لائن اپ ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی ہوتی رہے گی، کرتے رہیں گے۔ میرا خود بھی دل چاہتا ہے جب میں سورہ یاسین کے فضائل پڑھتی ہوں، اور میرا خود بھی دل چاہتا ہے کہ مہینے میں ایک دفعہ ضرور یہ شیئر ہونے چاہیے، ہمیشہ ہر مہینے میں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم فقط سورہ یاسین کی جب تلاوت کرتے ہیں تو ہم کیا کچھ حاصل کر رہے ہیں۔ آپ جن لوگوں نے سنا ہوا ہے وہ جانتے ہیں، اور جو لوگ ڈیلی پڑھتے ہیں ان کو بھی مبارکباد کہ وہ بہت اہم اور بہت اچھا کام کرتے ہیں، وہ کیا کچھ حاصل کرتے ہیں آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دوسرا یہ کہ جن لوگوں نے نہیں سنا وہ آج سنیں، اور جو لوگ نہیں پڑھتے وہ آج سے ہی روز یا صبح یا شام یا کسی بھی وقت سورہ یاسین کی تلاوت ضرور کیا کریں۔ آج فضائل سننے کے بعد جنہوں نے نہیں سنے، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اپنی زندگی میں سورہ یاسین کی ایک مرتبہ ڈیلی تلاوت ضرور کریں گے۔ جی جناب، احادیث کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اپنے بچوں کو سورہ یاسین کی تعلیم دو، کیونکہ یہ خوشبو قرآن پاک ہے، چونکہ انسان کی برائیوں سے دور کرتا ہے، چونکہ دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی اس میں جمع ہے، چونکہ اپنے پڑھنے والوں کی حاجات بڑھ لاتی ہے۔ یہ ایک حدیث آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آگے بڑھتے ہیں کہ کس طرح سے آخرت میں مددگار ہے سورہ یاسین۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سونے سے پہلے یا دن کے کسی بھی حصے میں اس کی تلاوت کرے تو اس دن محفوظ رہے گا۔ جو سونے سے پہلے یا دن کے کسی بھی حصے میں اس کی تلاوت کرے تو اس دن محفوظ رہے گا اور خدا سے روزی پائے گا۔ جو رات کو سونے سے پہلے اس کی تلاوت کرے گا تو خداوند متعال 70 فرشتوں کی ڈیوٹی لگائے گا کہ اس کو شیطان کے شر اور ہر آفت سے حفاظت کی جائے۔ اگر اگلے دن مر جائے تو خدا اسے بہشت میں داخل کرے گا، اور 70,000 فرشتے غسل دیتے وقت وہاں موجود ہوں گے اور اس کے لیے استغفار کریں گے، اور دعائے مغفرت کے ساتھ قبر تک جنازے میں شریک ہوں گے۔ اور جب اسے قبر میں داخل کیا جانے لگے گا تو پہلے فرشتے قبر میں داخل ہو کر عبادت کریں گے، اور اس عبادت کا ثواب اس کے لیے ہوگا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تا حد نگاہ اس کی قبر کو وسعت عطا فرمائے گا، اور وہ فشار قبر سے امن میں رہے گا، اور اس کی قبر سے لے کر آسمان تک درشاں نور اس وقت تک باقی رہے گا کہ جب تک خدا اسے قبر سے نکال نہیں لیتا، اور جب اسے قبر سے نکالیں تو اس کے ساتھ موجود فرشتے گفتگو کریں گے، اور اس کا چہرہ خوشحال ہوگا، اور وہ اسے ہر مقام پر مزدہ خیر سنائیں گے، یہاں تک کہ پل صراط اور میزان کو عبور کرے گا، اور اسے خدا کے اتنا نزدیک لے جائیں گے کہ مقرب فرشتوں اور مرسل انبیاء کے علاوہ کوئی اتنا خدا کے نزدیک نہ ہوگا۔ وہ پیغمبروں کی ہمراہی میں بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہوگا، جبکہ دوسرے لوگ غمگین، پریشان، بے-تاب ہوں گے، اسے کوئی غم، پریشانی اور مشکل نہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، فقط ایک دفعہ آپ پڑھ رہے ہیں اور اس کا آپ کو اتنا ثواب مل رہا ہے، اس وقت ابھی حدیث ختم نہیں ہوا، آپ کنٹینیو کر رہے ہیں، اس وقت خداوند عالم اسے فرمائے گا کہ جس کی چاہے شفاعت کر، میں تیری شفاعت قبول کروں گا، اور مانگ جو مانگنا چاہتا ہے تجھے عطا کروں گا، اور وہ چاہے گا اسے ملے گا، وہ جو چاہے گا اسے ملے گا، جس کی شفاعت کرے گا قبول ہوگی۔ حالانکہ بعض لوگوں کا محاسبہ ہو رہا ہوگا، انہیں روکا گیا ہوگا، وہ ذلیل ہو رہے ہوں گے، مگر اس کے لیے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کوئی نہیں روکے گا، اور اس کے لیے کسی قسم کی ذلت نہ ہوگی، اپنے کسی بھی غلط کام پر بدبختی کا سامنا نہیں کرے گا، اور نامہ اعمال کھول کر اسے دیا جائے گا، اور جب خدا کی بارگاہ سے نیچے آئے گا تو لوگ اسے دیکھ کر سبحان اللہ کا ورد کرتے ہوئے کہیں گے اس عبد خدا کی کوئی خطا نہ تھی، اور اسے حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوئی ہے۔
सुभान अल्लाह। फ़कत छोटा सा अमल देखिए क्या है हमारा, कितना अजीम सवाल। फ़कत एक हदीस आपके साथ शेयर की है कि किस तरह से हमें इस दुनिया से लेके जाया जाएगा, कब्र में क्या होगा, हम रोज़े महशर जब खुदा की बारगाह में आएंगे तब क्या होगा, फरिश्ते हमारे लिए क्या करेंगे। तो सिर्फ दिन में एक बार मौला क्या फरमाते हैं कि सोने से पहले या दिन के किसी भी हिस्से में इसकी तिलावत कर लें। फ़कत ना सिर्फ आप दुनिया में क्या फरमाए महफूज रहेंगे, रोज़ी पाएंगे और बाकी जितने फ़ज़ाइल आपके साथ शेयर किए। आगे बढ़ते हैं। मौला फरमाते हैं इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम कि जो अपनी ज़िंदगी में एक मरतबा सूरह यासीन की तिलावत करेगा, ये तो मैं आपसे रोज़ पढ़ने की गुजारिश कर रही हूँ ना, यहाँ मौला क्या फरमाते हैं कि फ़कत एक मरतबा जो सूरह यासीन की तिलावत करेगा तो खुदावंद मुतआल ज़मीन, आखरत और आसमान की हर मखलूक के हिसाब से इसकी 2000 नेकियां लिखेगा और 2000 गुनाह माफ़ कर देगा। और वो फ़ुक़, माली नुकसान, दीवार के नीचे आकर मरने, बेचारगी, दीवानगी, जजाम, वसवसे और हर नुकसानदा बीमारी से महफूज रहेगा और खुदा मौत की सख्तियों और खौफ को आसान कर देगा और ख़ुद इसकी रूह कब्ज़ करेगा और इसका शुमार उन लोगों में होगा कि जिनकी ज़िंदगी में वसअत, मुलाकात खुदा के वक्त, फ़रहत व खुशी और आखरत में सवाब इलाही पर राज़ी होने को ख़ुद खुदा ने ज़मानत दी है। और खुदा ज़मीन और आसमान पर मौजूद तमाम फरिश्तों से फरमाएगा कि जब मैं फला से राज़ी हूँ तो तुम सब इसके लिए इस्तग़फ़ार करो। सुभान अल्लाह। और फिर रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं, हज़रत अली अलैहिस्सलाम को मुखातिब करते हुए उन्होंने फरमाया सूरह यासीन के लिए कि या अली, सूरह यासीन की तिलावत किया करो, इसमें 10 बरकतें हैं। या अली, सूरह यासीन की तिलावत किया करो, इसमें 10 बरकतें हैं। इसकी तिलावत करने वाला भूखा सैर होगा, तशना सैराब होगा, बरहना मलबूस होगा, कवारा शादी करेगा, डूबने वाला अमन में होगा, बीमार तंदुरुस्त होगा, कैदी रिहा होगा, मुसाफिर की सफ़र में मदद होगी, मैयत के पास इसकी तिलावत इसके अजाब की कमी का सबब बनेगी और हर शख्स की गुमशुदा चीज़ मिल जाएगी। सुभान अल्लाह। अगर आप नज़र डालें इन 10 जो सिफ़ात हैं और जो हमने बताई हैं 10 बरकतें जो हैं इस सूरह की, तो इसमें हमारी ज़िंदगी के सारे मसले मसाइल ही मौजूद हैं। शादी नहीं हो रही बेटियों की, बेटों की, आप उनसे बोलें डेली सूरह यासीन, क्योंकि इसमें हमने जानते हैं ना कि सूरह यासीन का तर्जुमा अगर पढ़ें तो फिर किसी शक शुबहे की गुंजाइश नहीं रहती। अव्वल तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया तो बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है। जिसकी शादी में मसला है, उम्रें बढ़ गई हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि रोज़ाना सूरह यासीन की तिलावत किया करें, इंशाअल्लाह आपको जल्द ही आपका रिश्ता मिलेगा। उसके अलावा हर तरह की इसमें जो है हमने देखा कि अगर बीमार है उसके लिए भी, अगर रिस्क की परेशानी है या कोई नागहानी आफत है या नागहानी मौत है, उस तरह भी आपकी मौत नहीं होगी। मुसफ़र में आप हैं तब करें, कोई चीज़ आपकी घूम गई है तब भी आप इसकी तिलावत करें। सुभान अल्लाह। आगे बढ़ते हैं और रसूल खुदा सरकार दो जहां रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो इस सूरा की तिलावत करेगा उसे इतना अजर दिया जाएगा कि गोया उसने 12 मरतबा पूरा कुरान पाक ख़त्म किया है। और फिर आप फरमाते हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर मरने वाले मरीज़ के पास इस सूरा की तिलावत की जाए तो हर आयत के लिहाज से 10 फरिश्ते नाजिल होंगे और इसके सामने सफ़े बनाकर खड़े होंगे और इसके लिए इस्तग़फ़ार करेंगे। और अगर वो मर जाए तो मौत के वक्त इसके पास रहेंगे और उस पर नमाज़ पढ़ेंगे और दफन करते वक्त उसके अक़रबा के साथ होंगे। आगे बढ़ते हैं जल्दी से और ये भी शेयर करते हैं कि आपने फरमाया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इस तरह से कब्र में उतारते वक्त, ये जो सूरा है इस तरह से आपकी मदद होगा कि कब्र में उतारते वक्त, दोबारा जिंदा किए जाने के वक्त, जन्नत में दाखिल होते वक्त ये सैराब होगा। नेज़ जो इसे लिखकर तावीज़ के तौर पर गर्दन में लटकाएगा, सूरह यासीन को तावीज़ के तौर पर गर्दन में लटकाएगा तो ये उसके लिए हर आफत और बीमारी से बचाएगी। ये सूरत उससे हर आफत और बीमारी से बचाएगी। सूरह यासीन का तावीज़ रहमतुल आलमीन सरकार दो जहां अपनी हदीस में फरमा रहे हैं, हम दर जो है वो झूठे पीर फ़कीरों और आमिलों के पास जाते रहते हैं तावीज़ों के लिए। अगर आपको वाकई तावीज़ पहनना है तो आप सूरह यासीन का तावीज़ बना के भेजें। सरकार दो जहां रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि हर आफत और बीमारी से आपको महफूज रखेगी। आगे बढ़ते हैं। हाफ़ज़े के लिए है कि जो इस सूरह को आब गुलाब यानी कि अर्क गुलाब या ज़ाफ़रान से 7 मरतबा लिखे, 7 दिन
7 मरतबा लिखे और 7 दिन मुतवातिर हर रोज़ इसे धोकर पिए तो जो कुछ सुनेगा उसे याद हो जाएगा, मुनाजरा करने वालों पर गालिब होगा और लोगों की नज़रों में बुजुर्ग होगा। 7 दिन का अमल है। हाफजे को अगर आपने बहुत तेज़ करना है, स्टूडेंट के लिए बेहतरीन है। 7 डेज़ आपने रोज़ अगर लिख सकते हैं लिखें और इसका पानी पिए तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगी। इमाम जाफ़र सादिक की हदीस है। इमाम जाफ़र सादिक इसे फरमाते हैं कि जो इसे लिखकर अपने जिस्म के साथ बांधेगा, बेहतरीन तावीज़ है। इमाम जाफ़र सादिक ने भी बता दिया, फरमा दिया, बल्कि आपने फरमाया जो इसे लिखकर अपने जिस्म के साथ बांधेगा वो आशूब चश्म, हसद, जिनो इंस के शर, दीवानगी और तमाम बीमारियों और मुश्किलात में खुदा के हुक्म से महफूज रहेगा। नाज़रीन, इसके बाद मैं समझती हूँ कोई कुछ नहीं बचा हमारे पास, हम फ़कत सूरह यासीन को लिखकर अपने गले में बांधें और फिर आप देखें कि आपको आशूब चश्म है, हसद है। हसद सबसे बड़ी, आजकल हम देख रहे हैं कि कितना लोग एक दूसरे से हसद करने लगे। जिनो इंस का शर, दीवानगी, बीमारियां, हर तरह से निजात है सूरह यासीन का तावीज़। और फिर आखिरी हदीस आपके साथ शेयर करें। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इसका पानी कम दूध वाली औरत को पिलाया जाए तो खुदा के हुक्म से इसका दूध ज़्यादा और बच्चे के लिए भरपूर ग़िज़ाइयत पर मुश्तमिल होगा। मुझे उम्मीद है कि आपने जो है सूरह यासीन के फ़ज़ाइल सुने होंगे और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप रोज़ 1 मरतबा इसकी तिलावत ज़रूर करेंगे। अब बढ़ते हैं फ़ारूक भाई की जानिब, सुनते हैं ताज़ा तरीन खबरें। जी, बहुत शुक्रिया सिस्टर। और नाज़रीन, ताज़ा तरीन खबरों में सबसे पहले एक और अफसोसनाक खबर कराची से। कराची नाज़िमाबाद नंबर 4 में अंडरपास के करीब फायरिंग से 2 शिया भाई जिनके नाम जुल्फ़कार अली और शाकिर अली हैं वो शहीद हो गए। एक और अफसोसनाक खबर, और 2 भाई शहादत इनकी इतला जिस घर पहुंची होगी, मैं समझता हूँ कि शायद उनकी भी मौत उसी वक्त वाक़ होगी। वैसे तभी तौर पे वो ज़िंदा हों तो हों या जब तक उनकी सांसें चलें सो चलें, लेकिन अगर देखा जाए हकीकी तौर पे उनकी मौत उन भाइयों की शहादत के बाद हो चुकी होगी। और अगली खबर बताता चलूँ, कराची में जारी शिया नस्लकुशी और जियो चैनल पर मुसलमानों पर दिल आज़ारी का बायस बनने वाले प्रोग्रामों के ख़िलाफ़ मजलिस वादत मुस्लिमीन कल योम एहतजाज मनाएगी। तो योम एहतजाज भी एक तरफ जारी हैं, एहतजाज धरने नस्लकुशी के ख़िलाफ़ वो भी जारी हैं, लेकिन इनका जो दूसरी तरफ हम देखें कि नस्लकुशी की जो इतलात आ रही हैं, कत्ल और टारगेट किलिंग की जो इतलात और ख़बरें हमें मिलती हैं, उनमें भी कोई कमी हमें दिखाई नहीं देती। कभी जब भी जी चाहा किसी दहशतगर्द का, इवन एक पिछले साल एक ख़बर थी कि गर्दन काट के एक मोमिन की वो पुल के ऊपर लटका दी गई और काफ़ी दिन तक उसको कोई हिलाने वाला वहाँ पर नहीं था। और ये भी इतलात आती है कि तकरीबन 25 से 30% जो इलाका कराची में है वो अभी तक तालिबान, लश्कर जंगी और इस किस्म की जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके बिल्कुल ज़ेर साया है, या वहाँ पर कोई भी ऑपरेशन नाम की चीज़ कोई नज़र नहीं आ रही। और कराची में जो 2 भाइयों की शहादत हुई है, और हम बचपन में एक तराना सुनते थे कि ए पुत्र हटा ते नहीं विकदे। तो ये पुत्र और बेटे जब हम बात करते हैं, बे औलाद हमारे कोई बहन भाई जब बात करते हैं औलाद के लिए, और फिर औलाद हो जाए बेटे के लिए जब दुआएं की जाती हैं, और फिर भाइयों की या किसी भी बच्चे की परवरिश करना, आप भी अगर जो बच्चे वाले हैं, औलाद वाले हैं, आपको ये एहसास होगा किसी भी बच्चे की परवरिश करना वो कितना एक जान जोखों का काम है। और माँ किस अंदाज़ में कुर्बानियाँ दे के, वालिद किस तरह कुर्बानियाँ दे के दिन रात एक करके बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है, रोज़गार के लिए कुछ ना कुछ करता है, लेकिन कोई घर से बाहर निकलता है सिर्फ इसी वजह से उसे कत्ल कर दिया जाए कि ये हमारी तरह नमाज नहीं पढ़ता, ये हमारी तरह मसलक का बंदा नहीं है, इसकी दाढ़ी हमारी जितनी नहीं है, ये हुलिया हमारी जैसा नहीं है, ये हमारी ज़ुबान नहीं बोलता, ये हमारे इलाके से इसका ताल्लुक़ नहीं है, या ये हमारी किसी सियासी जमात से इसका ताल्लुक़ नहीं, इसलिए ये वाजिबुल कत्ल है। तो इससे ज़्यादा एक गिरी हुई और एक इंसानियत से गिरी हुई जो एक सोच है और क्या हो सकती है। तो ऐसी सोच को ख़त्म करना चाहिए। यहाँ पर हमारे जो बड़े हैं उलमा कराम हैं, जिनके लेक्चर, जिनकी तकारीर सुनाई जाती हैं, उनके हवाले से भी ये एक अमली कदम उनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और फिर जो इंतज़ामिया है उसकी भी ये सोच है, या उसको जो इजलास पे इजलास किए जाते हैं, राहिल शरीफ साहब आ गए वहाँ पे, साबिक सदर साहब चले गए, नवाज शरीफ साहब कराची में चले गए, और DGISI चले गए, रेंजर्स के एहलकार चले गए वहाँ पे। तो फिर कल भी देखे कि रेंजर्स के एक ऑफिस के पास एक धमाका हुआ
اور آج جو 2 بھائی شہید ہوئے ہیں تو اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے. اپنے اپنے طور پہ اگر کوئی ذمہ داری ادا کرے گا, ایسے لوگوں سے کس طرح سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے گا کہ جہاں پر ایسے مدرسوں میں تعلیم دی جاتی ہے, چھوٹے معصوم بچوں کے ذہنوں میں یہ اڈیل دیا جاتا ہے کہ فلاں مسلک کے لوگ یا فلاں علاقے کے لوگ آپ کے دشمن ہیں, واجب القتل ہیں, آپ ان کو ماریں گے تو آپ جنت میں جائیں گے. تو ایسی سوچ پیدا کرنے والے جو ایک عالموں کے بھیس میں سمجھتا ہوں کہ ایسے جو دہشت گرد ہیں ان کو بھی ضرور پکڑنا چاہیے. حکومت کو سارا پتہ ہے کون کون سے مدرسے ایسی تعلیم دیتے ہیں, کہاں سے جو لوگ جو ہیں وہ نرسریز اور ان کی جو پورے ٹریننگ سینٹرز ہیں, سارا حکومت کو پتہ ہے. لیکن افسوس کی بات کہ حکومت جو ہے وہ اپنے ٹائم پاس کرنے پہ چلی ہوئی ہے. اور اب تو کوئی 1-2 شہادتوں کے بعد, اور خاص طور پہ شیعہ کی جب بھی شہادت ہوتی ہے یا کوئی ایسی خبر آتی ہے تو پھر تو کوئی اب تو مذمتی بیان بھی دینے سے بھی ان کو کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ ٹھیک ہے مذمتی بیان جو ہے وہ بھی کوئی ضرورت نہیں ہمیں دینے کی. یہاں پر کوئی اگر کسی ایک سیاسی پارٹی کا بندہ مارا جاتا یا شہید ہوتا تو پھر دیکھتے کہ کوئی شہید جو ہے یا کوئی پارٹی اگر برسر اقتدار ہے تو پھر اس کا کس انداز سے وہ سوگ منایا جاتا. اگلے دن پہیہ جام ہڑتال بھی ہو جاتی, اگلے دن جو ہے وہ بالکل ایک ایسی بھرپور فضا نظر آتی پورے ملک میں کہ فلاں جماعت کا جو ایک کارکن ہے وہ شہید ہو گیا. بالکل غلط بات ہے, کوئی بھی بندہ اس انداز میں وہاں پر مرنا یا شہید نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہاں پر تو شیعہ جو افراد ہیں, شیعہ بہن بھائی, جب بھی کوئی قتل ہو جائے, شہید ہو جائے, چاہے زائرین ہے, چاہے کوئی عام ڈاکٹر ہے, کوئی تاجر ہے, کوئی انجینئر ہے, ٹیچر ہے, استاد ہے, اگر شہید ہو جائے تو وہ کوئی خبر ہی نہیں ہے. عام لوگوں کے لیے یہ کوئی خبر نہیں ہوتی. اور پھر افسوس کی بات کہ ہمارے جو شیعہ تنظیمیں ہیں وہ بھی ایک دن جلوس نکالیں گی, ایک دن دھرنا دیں گی. لیکن اس چیز پہ ضرور اب سوچ لینا چاہیے کہ ہمارے ان جلوسوں سے, ہمارے ان دھرنوں سے دہشت گردوں کو کوئی فرق نہیں پڑا. تو اس کی حکمت عملی تھوڑی سی چینج کرنی ہوگی. جو احتجاج ہم کرتے ہیں, بار بار ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم 4-5 کروڑ آبادی پر مشتمل وہاں پر شیعہ مومنین ہیں, تو کس انداز سے اپنے احتجاج کو مؤثر بنایا جائے تاکہ وہاں پر لوگ جو ہیں وہ کچھ ہماری سنیں بھی. اب ان بھائیوں کی شہادت کی پتہ نہیں کسی نے FIR بھی درج کی ہے یا نہیں, یا ہم نے بڑا کوئی تیر مارنا تھا تو ان کی میتیں گورنر ہاؤس کے سامنے رکھ دیتے, 24 سے 48 گھنٹے وہاں پر پڑی رہتی, اور کوئی پھر ہمیں یہ کہتا کہ ٹھیک ہے آپ کی FIR درج کر لیتے ہیں. چلے یہ بہت بڑا احسان ہو گیا. اور اس کے بعد پھر FIR میں جو قاتلوں کے یا جنہوں نے ایسے جرائم کرنے ہوتے ہیں ان کے اگر نام دیے جاتے ہیں تو ان کی گرفتاری کہاں تک عمل درآمد اس پر ہوتا ہے, یہ بھی ایک الگ کہانی ہے. پھر اگر ان کو پکڑا جاتا ہے, کتنے لوگوں کو سزا دی گئی ہے یا کتنے لوگوں کو پھانسی پر لٹکایا گیا ہے, یہ تو بالکل ناپید ہے. تو یہ تمام جو پروسیس ہیں جو قانون یا ایک انصاف کو پورا کرتے ہیں یہ کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آتے. تو کمزوری کہیں نہ کہیں ہماری بھی ہے, کمزوری حکومت کی بھی ہے, اور جو بالکل چھوٹ دے رکھی ہے ایسے دہشت گردوں کو. اور اتنے عرصے سے کراچی میں آپریشن جاری ہے, کچھ ہو نہیں رہا, شہادتیں ختم نہیں ہو رہی, اس کا مطلب ہے اس آپریشن کے حوالے سے بھی کوئی خاطر خواہ کامیابیاں نہیں مل رہی. دوبارہ آئیں, دوبارہ سر جوڑیں, اور ایسے حالات کو اگر ختم کرنا ہے تب کہیں جا کے لگتا ہے کہ آپ کا جو اقتدار ہے وہ بھی تھوڑا سا طول پکڑ سکتا ہے. ورنہ عوام جو ہے وہ آہستہ آہستہ بیزار ہو رہے ہیں, اور ایک چینل کے حوالے سے جو ایک بیداری اور ایک شعور تمام عوام میں تھوڑا سا اٹھا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اس انداز میں بھی, مثبت انداز میں بھی لینا چاہیے کہ اب جو کسی بھی قسم کی جو ناانصافیاں ہیں اس حوالے سے بھی عوام اٹھیں گے, اور جو توہین اہل بیت علیہ السلام ہے, توہین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, یہ توہین قرآن پاک ہے, اس حوالے سے اگر اویئرنیس ہے عوام میں تو اس کا مطلب ہے کہ عوام یا اتنی بے حسی نہیں ہے, اتنی سوئی نہیں ہوئی. تو بس یہاں پر یہ بھی ضرورت ہے کہ جو خون ناحق گرایا جاتا ہے اس حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ مثبت انداز میں عوام کا جو وہ غم و غصہ ہے اس کو اس انداز میں استعمال کیا جائے, اور اس کو اس انداز میں حکومت کے ایوانوں تک پہنچوایا جائے کہ ان کو تھوڑا سا یہ کھٹکا ہو کہ اگر ہم نے یہ انصاف نہ دیا, ہم نے یہ کوئی بندوبست نہ کیا لوگوں کی حفاظت کا, تو ہمارے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے. تو جب تک ان کے ذہنوں میں یہ کھٹکے گا نہیں, ابھی تک افسوس کے ساتھ کہ ہمارے کسی بھی عہدیدار یا بڑے کو یہ ذرا بھی بھنک نہیں پڑی کہ کوئی عوام ہم سے کوئی پوچھ کرے گی. بڑے بڑے سانے ہوتے ہیں, بڑے بڑے دھماکے ہوتے ہیں, وزیر اعظم صاحب جو دورہ کر رہے ہوتے ہیں, جس ملک میں جانا ہوتا ہے
وہ جا رہے ہوتے ہیں, وہ اپنا دورہ پوسٹ پون کر کے واپس نہیں آتے, ملک میں نہیں آتے, اس جگہ کا دورہ نہیں کرتے, کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ نہیں پھیرتے. اس کا مطلب ہے کہ ان کو عوام کا دکھ اور غم اور کوئی خوف نہیں ہے. جب عوام کا ہی خوف نہیں ہوگا کہ اس کے غم و غصہ ہمیں مار دے گا یا ہمیں اپنے اقتدار سے ہٹا دے گا, تو پھر اس کا مطلب ہے ہمارے جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں, دھرنے دے رہے ہیں, جلوس نکال رہے ہیں, اس میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تو اس کو تھوڑا سا چینج کرنا ہوگا. معذرت کرتے ہیں ہم کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں, ان کے جو بھی ورثہ ہیں, 2 شہید بھائی جن گھر سے اٹھے ہیں, ہم کس انداز میں ان کو تسلی دیں یا ہم کس انداز سے ان کے زخموں پہ مرہم رکھیں. ہم مذمت کریں گے, کل بھی کی تھی کسی کی شہادت پہ, اس سے پہلے بھی ہم کرتے آئے ہیں. تو یہ مذمت کرتے 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 شاید کوئی ہماری بھی, ہاں ٹھیک ہے ایک دن ہم بھی خود بھی مر جائیں گے, کوئی ہماری مذمت بھی شاید نہ کرے. تو یہ اتنا ایک آسان سا لفظ ہم نے بنا دیا, مذمت کی ہے, دھرنا دیا ہے, جلوس نکالا ہے, ایک ہینڈ پمفلٹ جو نکال دیا شیعہ نسل کشی کے خلاف, تو شاید ہم نے یہ فرض ادا کر دیا. نہیں, یہ ابھی لگتا ہے کہ اب اتنے کرنے سے ہمارا یہ فرض ادا نہیں ہو رہا, کچھ نہ کچھ اور کرنا ہے. اور یہ سوچنے کے لیے میں نے نہیں سوچنا, آپ نے نہیں سوچنا, یہ ہمارے جو اوپر رہنما ہیں, یہ قیادت جو ہے یہ ان کا کام ہوتا ہے کہ قوم کو موٹیویٹ کرے, قوم کو کوئی راستہ دکھائے. اگر عوام کے پیچھے قوم اپنے رہنما لگے ہوں گے کہ ٹھیک ہے عوام نے اگر لوڈ شیڈنگ کے لیے اٹھنا ہے تو اب اس کو یوز کر لو, عوام اگر جیو چینل کے خلاف اٹھی ہے تو ہاں ٹھیک ہے ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں, تو یہ لیڈرشپ وہ نہیں ہوتی کہ وہ جو عوام کے پیچھے پیچھے چلے. لیڈرشپ وہ ہوتی ہے کہ جو عوام کو لے کے چلے, آپ خود جو ہے وہ آپ آگے ہوں اور پھر عوام اس کو پیچھے فالو کرے. تو یہ ایک لیڈرشپ کی کوالٹیز ہوتی ہیں. بد نصیبی ہے کہ ہمارے لیڈرز انتظار کرتے کوئی ایشو بنے, عوام خود اٹھے تو ہم بھی ان کے ساتھ ہو لیے. یہ ایسی بات نہیں ہوتی. لیڈرشپ کوالٹیز کچھ اور ہیں جو بد نصیبی سے ہمارے کسی لیڈر میں نہیں پائی جاتی. جی آتے ہیں کچھ سیاسی خبروں کے حوالے سے. الیکشن کمیشن نے NA 68 سرگودا میں دھاندلی سے متعلق عمران خان کا بیان مسترد کر دیا, اور ایک حلقے میں 1500 ووٹرز میں سے حقیقی طور پر 1067 ووٹ ڈالے گئے, اور جو 8000 کی ایک دہائی دی جاتی تھی, ہاں جی ایک حلقے میں 1500 ووٹ تھے, اس میں 8000 ووٹ نواز شریف صاحب کو ڈلے. تو الیکشن کمیشن کے مطابق نہیں, وہ ووٹ جو تھے وہ 1067 ڈلے تھے, 8000 کا ہندسہ لکھا جانا ٹائپنگ کی غلطی تھا. تو لیجئے معاملہ ختم ہو گیا. اتنی دہائی, اتنا جو ایک واویلا مچایا جا رہا تھا دھاندلیوں کا اور یہ تمام جو سلسلہ تھا, تو وہ تو ختم کر دیا. الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ تو ٹائپنگ کی غلطی تھی, آپ اپنے گھر جائیں, کوئی دھاندلی نہیں ہوئی. نواز شریف صاحب بھرپور مینڈیٹ لے کے پاکستان کے وزیر اعظم بنے ہیں, تو ان کو کوئی ہلا نہیں سکتا. اسی طرح خواجہ آصف صاحب کا جو حلقہ تھا سیالکوٹ میں, اس حوالے سے بھی کوئی دھاندلی کے جو الزامات تھے اس کو بھی الیکشن کمیشن نے بالکل مسترد کر دیا ہے. تو یہ ہے ہمارا ایک سرکاری طور پہ جو طریقہ کار ہے. پہلے الیکشن ہوتے ہیں, اس کے بعد 4-5 سال اسی قسم کے ٹریبونل بنائے جاتے ہیں, دھاندلیوں کے الزامات لگائے جاتے ہیں. لیکن کاش ہم تھوڑا سا انڈیا سے سیکھ لیں کہ جہاں 55 سے 60 کروڑ افراد نے ووٹ ڈالے, ایک بڑی جماعت جو اقتدار میں تھی, سب کچھ اس کے ہاتھ میں تھا, کوئی نگران حکومت نہیں ملی. ابھی منموہن سنگھ صاحب ہی وزیر اعظم تھے, ان کے وزارت عظمیٰ کے دوران الیکشن ہوئے, سب کچھ ان کے کنٹرول میں تھا, لیکن الیکشن کرانا ان کے کنٹرول میں نہیں تھا, کوئی دھاندلی کرنا ان کے کنٹرول میں نہیں تھا. جو ہارا ہے اپنے کپڑے جھاڑ کے بالکل دوسرے کو مبارکباد دے کے اس نے اپنی راہ لی ہے. تو اس قسم کا پروسیس پاکستان میں آنا چاہیے. شاید یہ ہماری جو الیکشن کروانے والے ہیں اور جو اچانک IGI بنانے والے ہیں, کبھی جو دیواریں پھلانگنے والے ہیں, یہ سارا پروسیس اس کو شفاف خود نہیں کرنا چاہتے. اگر کرنا چاہیں تو اتنا اربوں روپے کی میٹرو ٹرینیں چل رہی ہیں, سڑکیں بنائی جا رہی ہیں, یہ تمام جو چیزیں بنائی جا رہی ہیں جمہوریت کے نام پہ, پتہ نہیں کیا 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 جا رہا ہے. تو کاش سب سے پہلے اولین کام کہہ دیں کہ ٹھیک ہے ہم اپنا جو ہے وہ سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ معطل کر کے, کتنا پیسہ لگ جائے گا یہ الیکٹرانک سسٹم یا جو بھی نظام انڈیا میں ووٹنگ کا ہے اس کو اپناتے ہوئے, جتنا بھی پیسہ لگے, جب تک جمہوری طور پر اور شفاف انداز میں الیکشن نہیں ہوں گے, اس کے بعد کا جو بھی پروسیس ہے ہم کہتے رہیں ہاں جی یہ جمہوری حکومت ہے. جمہوری حکومت ویسے نہیں ہوتی کہ آپ کے اوپر 100 الزامات بھی ہوں. جمہوری حکومت ہے تو پھر ووٹ جو ہیں جس بندے نے جس کو ڈالا ہے اس کا اسی انداز میں نکلنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ایک بیلٹ پیپر آپ کو کسی ردی کی ٹوکری میں ملا ہے, ایک روڑی کے ڈھیر میں ملا ہے, کہیں جا کے کئی قبرستان میں وہ بیلٹ پیپر رول رہے ہیں. تو یہ جمہوریت نہیں ہے. اور جو جمہوریت کو اس انداز میں بیٹھ کے اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں, ان کو بھی تھوڑی سی شرم اور ہوش آنی چاہیے کہ یہ وہ جمہوریت نہیں ہے کہ جس کے آپ بہت زیادہ گن گاتے ہیں. اصل جمہوریت یہ ہے کہ جو عوام کو
صحیح انداز میں موقع دیا جائے کہ ٹھیک ہے آپ اپنا حق خود ارادیت اپنائیں اور جو بھی آپ فیصلہ کریں گے وہ ہمیں قبول ہوگا، چاہے فوج ہو، چاہے سیاستدان ہو، چاہے موروثی طور پہ کوئی سالہ سال سے چلتے آ رہے ہوں، اگر عوام نے ان کو مسرت کر دیا ہے تو پھر عوام نے مسرت کر دیا ہے۔ تو یہ اصل جمہوریت ہے، کاش ہم انڈیا سے کچھ اس انداز میں سیکھ پائیں۔ تو انڈیا کی بات تھوڑی دعوت نامہ ضرور ملا ہے نریندر مودی صاحب کی طرف سے نواز شریف صاحب کو، لیکن ابھی تعلق جو وزارت خارجہ کی طرف سے یہ بیان دیا گیا کہ ابھی تک ہم نے یہ فیصلہ نہیں کیا۔ تو ٹھیک ہے، اتنی جلدی شاید اس قسم کا اہتمام کرنا میں بھی مشکل ہو نواز شریف صاحب کے لیے، لیکن کچھ نہ کچھ نمائندگی اس حل برداری کی تقریب میں ضرور ہونی چاہیے۔ اور پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ملک میں ابھی تک وزیر خارجہ ہی نہیں ہے، تمام اہم وزارتیں خود نواز شریف صاحب کے پاس ہیں، ایون وزارت دفاع جو تھی وہ بھی وزیر اعظم کے پاس تھی، بعد میں کچھ کیس کے لیے ہیرنگ کے لیے بلوایا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے، تو خواجہ آصف کو وزیر دفاع بنایا گیا، اور وزارت خارجہ جو ہے وزیر خارجہ کوئی بھی نہیں ہے، مشیر خارجہ سرتاج عزیز صاحب ہیں۔ تو ایک حال یہ ہے، بہرحال کوئی نہ کوئی نمائندگی ضرور پاکستان کی وہاں پہ ہونی چاہیے اگر حالات کو بہتر کرنا ہے۔ جی، اور لال مسجد کے مولانا عبدالرشید کیس میں پرویز مشرف کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم، اگلی سماعت میں استثناء حاصل نہیں ہوگا۔ تو ظاہر ہے جن جج صاحب نے یہ فیصلہ کیا، ان کے اگلے یا پہلے جو جج تھے عوان صاحب جو اسلام آباد کے چہرے پہ حملہ ہوا، ان کو ان کا حال پتہ ہوگا۔ تو جو ججز ہیں بیچارے، بعض اوقات ہم ان پہ تنقید تو کرتے ہیں، لیکن بعض حالات میں ان کے اس قسم کے فیصلے آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو فیصلہ ہوا تھا اسلام آباد میں مشرف صاحب کو استثناء دیا گیا، تو اس کے اگلے ہی دن کچہری پہ حملہ ہو گیا اور 20-30 لوگ مارے گئے، ایون جج جو ہیں وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو یہ جو آج فیصلہ ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہاں پر دہشت گردوں کا راج ہے، تو یہاں پر جو کچھ انصاف پسند لوگ ہوں گے بھی شاید وہ بھی مجبور ہوں، پتہ نہیں کس انداز میں انہوں نے یہ استثناء ختم کیا ہے۔ طالبان سے جھڑپیں جاری، 71 دہشت گرد ہلاک ہو گئے، 4 فوجی افسر بھی شہید ہوئے ہیں۔ شہادت میر علی کے مقام پر ہوئی جہاں دہشت گردوں نے چوکی پر حملہ کیا، جوابی فائرنگ سے 11 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ جلدی سے انٹرنیشنل خبروں میں نائجیریا میں 2 دھماکوں سے 118 افراد ہلاک، اس سے پہلے بھی 200 طالبات کو جو اغوا کی گئی ہیں ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں ہیں۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں گھریلو ملازمہ پر مالک نے گرم پانی پھینک کر اسے زخمی کر دیا، تو یہ ایک افسوسناک خبر ہے۔ مسلم اکثریت والے چینی شہر میں دھماکہ ہوا جس میں 31 افراد ہلاک ہو گئے، متعدد زخمی۔ اور انگلینڈ اور یورپ میں آج لوکل کونسلز اور یورپین پارلیمنٹ کے انتخابات جاری ہیں۔ تو جیسے میں نے آغاز میں اپنے ویورز سے کہا تھا کہ اپنا ووٹ ضرور استعمال کریں، یہ نہ ہو کہ کوئی اور ہماری نمائندگی کرے اور آگے چل کے کوئی ایسے قوانین بن جائیں جو مسلمانوں کے خلاف جائیں۔ نئی دلی، اڑیسہ، جھارکھنڈ اور بہار سمیت کئی علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے، ہلکی نوعیت کے جھٹکوں سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ امیٹھی اور رائے بریلی کے لوگوں نے ساتھ دیا، شکریہ ادا کرنے راہل گاندھی وہاں پر پہنچے ہیں۔ بی جے پی کو بھروسہ مند مسلمان لیڈروں کی تلاش ہے، یہ ایک صحافت اخبار کا تبصرہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ بی جے پی کو بھروسہ مند مسلمان لیڈروں کی تلاش، ابھی تک مختار عباس نقوی اور شاہ نواز حسین سے کام چلتا رہا، مسلمانوں کے خلاف یہ حکومت نہیں، اس تاثر کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو یہ ایک مثبت کام ہے، بی جے پی اگر یہ کرے گی۔ انڈین کشمیر میں موبائل فون سروس جو ہے اس میں ایس ایم ایس سروس جو ہے وہ 4 سال بعد بحال کی گئی ہے، اور 2010 میں اس سروس کو احتجاجی تحریک کو دبانے کے لیے روک دیا گیا تھا، ختم کر دیا گیا تھا، تو ایس ایم ایس سروس مقبوضہ انڈین کشمیر میں بحال کر دی گئی ہے۔ اور کھیل کے میدان سے نجم سیٹھی دوبارہ چیئرمین پی سی بی بنا دیے گئے ہیں، ان کو دوبارہ بحال کیا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے، اور ذکا اشرف جو ہیں دوبارہ فارغ ہوئے۔ تو انشاءاللہ ان ایشوز پہ آج شام سپورٹس ٹاک میں بات کریں گے ہم سعید اجمل سے بھی جو ان دنوں انگلینڈ میں ہے۔ تو یہ آج کا جو سیگمنٹ تھا خبروں کا، آگے بڑھتے ہیں فائدے کی بات کی طرف۔ فائدے کی بات میں ظاہر ہے بہت بریک کا وقت بھی قریب ہے، تو بہت مختصراً آج ہم فائدے کی بات آپ کو بتاتے ہیں۔ انشاءاللہ لائن اپ ہے آپ کی چیزیں، اور ضرور جب زیادہ ٹائم ملے گا، کیونکہ آج میں چھوٹا عمل میں زیادہ ٹائم لے گئی ہوں، تو اس میں تھوڑا کم ٹائم، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم تفصیل سے بات کریں گے۔ آپ کی لسٹ میرے پاس موجود ہے، انشاءاللہ 1 بائی 1 شیئر کرتے رہیں گے۔ ڈرائی اسکن کی پرابلم کیا ہماری سسٹر نے کہا تھا، سب سے حل آسان تو یہ کہ بہت اچھا سا موئسچرائزر، بہت اچھی سی کوئی کریم جو ہے وہ آپ لگایا کریں صبح شام، اس سے اپنے فیس کا مساج کیا کریں ڈیلی، جن کی ڈرائی اسکن ہوتی ہے۔ سیکنڈلی یہ کہ رات میں سونے سے پہلے آپ کلینزنگ ضرور کیا کریں۔ آپ چاہیں تو بہت لوگ جو ہے وہ مہنگے برانڈ کے کلینزر خریدتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے کچن میں جو ہے سب سے اچھا، جسے کہتے ہیں بھرپور ہر طرح کے منرل وائٹامن سے اسکن کے لیے بھی، وہ ہے ملک۔
ملک از دا نیچرل کلینزر. آپ کاٹن بال لیں اور رات کو سونے سے پہلے ملک سے اپنی کلینزنگ کر کے سویا کریں. ڈرائی اسکن ہے، جیسی بھی اسکن ہے، آپ کی اسکن بہت اچھی ہوگی اور کلینزنگ بہت اچھی ہوگی. یہ تو کلینزنگ کی بات ہو گئی. اب بات کرتے ہیں ڈرائی اسکن کے لیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اورنجز کے پہلے بھی میں بتا چکی ہوں جن کے پمپلز ہیں یا ایکنی ہیں ان کے لیے، لیکن یہ ڈرائی اسکن کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے کہ آپ نے اورنجز کو دھوپ میں، گرمیوں میں ظاہر ہے دھوپ میں اورنجز کے جتنے بھی چھلکے ہیں ان کو آپ ڈرائی کر لیں ایک دم خشک، اور پھر ان کو آپ جو ہے وہ پاؤڈر کی شکل میں گرائنڈ کر لیں. آپ جب پاؤڈر کی شکل میں اس کو گرائنڈ کر لیں گے پھر اس میں آپ دودھ ڈال کے پیسٹ سا بنا لیں اور وہ پیسٹ آپ اپنے چہرے پہ لگائیں کم سے کم 20 منٹ. کوشش کریں ڈیلی کر سکتے ہیں، ڈیلی نہیں کر سکتے تو پھر ہفتے میں ایک دفعہ تو ضرور کریں. ڈرائی اسکن کی آپ کی پرابلم جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، آپ کا چہرہ بھی کھلے گا اور آپ کی جلد بھی نرم اور ملائم ہو جائے گی. صرف کیا کرنا ہے، اورنجز کے چھلکے کینو کے یا موسمبی کے کوئی سی بھی آپ اس کی لے لیں اقسام جتنے بھی قسم کی ہیں، بس آپ نے ان کے چھلکوں کو ڈرائی کرنا ہے، پاؤڈر میں لے کر آنا ہے پاؤڈر کی شکل میں. آگے کیا ہے، دودھ کی بلائی بہت ہی اچھی ہوتی ہے ڈرائی اسکن کے لیے. دودھ کو آپ گرم کریں، کافی دیر تک گرم کریں جب تک کہ موٹی تہ نہیں آ جائے. دودھ کی بلائی لیں اور اس میں آپ ارک گلاب ملا کر اپنے فیس پہ لگائیں. جن کی بھی ڈرائی اسکن ہے ان کی اسکن جو ہے وہ شائن کرے گی، نہ صرف شائن کرے گی بلکہ بہت سافٹ بھی ہو جائے گی. جب بھی ٹائم ملے یہ تو ضرور کیا کریں، ڈرائی اسکن کی پرابلم ختم ہو جائے گی. شائننگ کے لیے اسکن شائننگ کیسے کرنی ہے، آپ باہر جاتے ہیں پارلر جاتے ہیں جی اسکن شائنر لگائیں آپ، اور مہنگی چیزیں ہم لگواتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ فریج میں جائیں، دودھ ابالیں، دیر تک ملائی آ جائے، ارک گلاب ملا کر چہرے پہ لگا لیں. تیسری چیز یہ پپیتا جناب، پپیتے کا جو گودا ہوتا ہے بہت فائدہ مند ہے اسکن کے لیے، صفائی کرتا ہے، میل کاٹتا ہے. آپ کو میں بتاؤں اگر آپ پپیتے کے گودے سے مساج کریں کہ جیسے آپ فیشل کرتے ہیں اپنے فیس کا، اور پھر آپ کم از کم 15 منٹ تو مساج ضرور کریں، اور اس کے بعد چاہیں تو نیم گرم پانی سے دھو لیں، چاہے تو ٹھنڈے پانی سے دھو لیں، کوئی ایسی اس میں حرج نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اسکن صاف بھی ہوگی، میل بھی کٹے گا، دوسرا نرم اور ملائم بھی ہوگی. یہ ہم نے بتایا ڈرائی اسکن کے لیے، مجھے امید ہے آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا. اورنجز کے چھلکے، دودھ کی ملائی پلس ارک گلاب. تھرڈ جو تیسری چیز بتائیے پپایا پیسٹ، پپیتے کا گودا. جی فاروق بھائی. جی، اور تصویر بولتی سیگمنٹ ہے اور اس سے ریلیٹڈ بھی آج کا ہمارا ٹاپک بھی ہے نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام. تو یہ کچھ تصاویر ہیں جو جگہ جگہ اہتمام ماشاءاللہ ہو رہا ہے، اور کنڈے ہیں اور پوریاں ہیں، حلوے ہیں، اور سسٹر اور کیا کیا ہے یہ ہمارا تھوڑا سا بتائیں گی. چنے بھی ہیں جناب، کھیر ہیں، واہ، اور کافی چیزیں ہیں جو اتنی دور سے فاروق بھائی جج کرنا مشکل ہے. یہ ظاہر کھانے سے کچھ جب آپ کا چشمہ لگا کے نظر نہیں آ رہی تو مجھے بغیر چشمے کے کیسے نظر آئے. کچھ گھر والے بتائیں گے ہمارے جو ویورز دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا انہوں نے اہتمام کیا اور کیا کیا اہتمام. انشاءاللہ یہ سارا دن جاری رہے گا، دعاؤں کا دن ہے اور بہت ہی مبارک دن ہے. اس پر بات کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد.